کیا آپ جانتے ہیں آئیڈیالوجی کیا ہے؟ فار دا فرسٹ ٹائم اس ٹرم کو یوز کیا جاتا ہے ایک فرینچ اسکالر کی طرف سے، ڈسٹر ڈٹریس جس کا نام ہوتا ہے، ارلی 19 سینچری میں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ آئیڈیالوجی ہے جو ہے یہ اس کے ذریعے سے ہم ڈسکرائب کر سکتے ہیں دا سائنس آف آئیڈیاز۔ وہ کہتے ہیں کہ اسٹڈی آف دا پروسیس آف فارمنگ آئیڈیاز، یہ بیسیکلی آئیڈیالوجی کا یہ ایک اس طرح پروسیس ہے جس کے ذریعے سے ہم آئیڈیاز کو فریم کرتے ہیں، اور یہ آئیڈیاز جو ہے اسٹیمولیٹ کی جاتی ہیں فزیکل انوائرمنٹ سے۔ اور اس کی مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ فزیکل انوائرمنٹ کی وجہ سے جب یہ اسٹیمولیٹ کی جاتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہمارے ساتھ سورس آف نالج جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ سے سینس ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ فزیکل انوائرمنٹ کو ہم سے سینس ایکسپیرینس کی بنیاد پر یا ہم ایکسپیرینس کی بنیاد پر ہم اس کے ذریعے سے آئیڈیاز فارم کرتے ہیں، فریم کرتے ہیں، اور اس آئیڈیالوجی جو ہے یہ سائنس ہے ان آئیڈیاز کا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سائنس ہے جس کے ذریعے سے آئیڈیاز جو ہے ہم کریٹ کرتے ہیں، آئیڈیاز جو ہے وہ ہم فارم کرتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اس طرح ہے کہ فرانسس بیکن جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آئیڈیاز اور فارم اینڈ نالج کمز فرام کیئرفل اینڈ ایکوریٹ آبزرویشن اینڈ ایکسپیرینس۔ وہ کہتے ہیں کہ آئیڈیالوجی کو وہ ایک ڈفرینٹ ٹرمز میں جس طرح ڈسٹر ڈٹریسی یوز کرتے ہیں اسی طرح نہیں ہے۔ فرانسس بیکن کہتے تھے کہ اس طرح ہے کہ آئیڈیاز جو ہے ہم فریم کرتے ہیں یا نالج جو ہے ہم لیتے ہیں، نالج کو ہم کریٹ کرتے ہیں، ہم پروڈیوس کرتے ہیں فرام کیئرفل اینڈ ایکوریٹ آبزرویشن اینڈ ایکسپیرینس۔ ہم سوسائٹی کو کیئرفلی آبزرو کرتے ہیں، ہم کیئرفلی ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ دونوں کی طرف سے آئیڈیالوجی کا ٹرم یوز کیا جاتا ہے ایپسٹیمولوجیکلی۔ وہ کہتا ہے کہ ایپسٹیمولوجی یہ ہے ہم نالج کس طرح پروڈیوس کرتے ہیں۔ تو ایک طرف کہتے ہیں کہ بالکل سینس ایکسپیرینس ہے، صرف اور صرف سینس ایکسپیرینس ہے جس کی بنیاد پر ہم آئیڈیاز فریم کرتے ہیں، ہم نالج جو ہے یہ کریٹ کرتے ہیں، پروڈیوس کرتے ہیں۔ لیکن فرانسس بیکن کہتے تھے کہ اس طرح ہے کہ ہم آبزرویشن کرتے ہیں، کیئرفل آبزرویشن کرتے ہیں اور ایکوریٹ آبزرویشن کرتے ہیں جس کی بنیاد پر ہم نالج کو کریٹ کرتے ہیں یا نالج کو پروڈیوس کرتے ہیں۔ لیکن بعد میں آئیڈیالوجی کو جس طرح ڈسٹر ڈٹریسی یوز کرتے ہیں یا دوسرے اسکالرز یوز کرتے تھے پہلے، اسی طرح یوز نہیں کیا گیا۔ آئیڈیالوجی کو ایک مطلب 20th سینچری میں ایک بالکل ڈفرینٹ طریقے سے یوز کیا گیا، ڈفرینٹ طریقے سے ڈیفائن کیا گیا۔ آئیڈیالوجی کو ڈیفائن کیا گیا کہ یہ وہ سیٹ آف آئیڈیاز ہیں، آرگومنٹس ہیں جس کی ذریعے سے، جس کی بنیاد پر ڈیفینڈ کی جاتی ہے ایگزسٹنگ پاور اسٹرکچر یا پولیٹیکل سسٹم یا جتنی بھی سسٹمز ہوتے ہیں یا پروپوز ڈسٹریبیوشن آف پاور۔ جس طرح سوسائٹی میں ہم پاور کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، جس طرح سوسائٹی میں ہم سوشل، پولیٹیکل، اکنامک اسٹرکچرز رکھتے ہیں، یہ آئیڈیالوجی وہ سیٹ آف آئیڈیاز ہیں، وہ سیٹ آف آرگومنٹس ہیں جن آرگومنٹس اور آئیڈیاز کی بنیاد پر ہم ایگزسٹنگ اسٹرکچرز کو، ایگزسٹنگ پولیٹیکل سسٹمز کو، اکنامک سسٹم کو، سوشل سسٹم کو، جس میں پرٹیکولرلی ہم پاور کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں یا ایگزسٹنگ چیزوں کو ہم جسٹیفائی کرتے ہیں، ہم ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ اور یا اکثر اس طرح کی آرگومنٹس کا استعمال وہ لوگ کرتے ہیں جو کہ رولنگ کلاس کے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ چونکہ سسٹم سے بینیفٹس لیتے ہیں، وہ سسٹم سے، سوشل سسٹم سے، اکنامک سسٹم سے، پولیٹیکل سسٹم سے بینیفٹس لیتے ہیں، تو اس لیے وہ ان آرگومنٹس کا سہارا لیتے ہیں، ان آئیڈیاز کا سہارا لیتے ہیں، آئیڈیالوجی کا سہارا لیتے ہیں تاکہ اپنی جس طرح پاور کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے یا جس طرح وہ پاور پر سب سے پاورفل ہوتے ہیں، اس اسٹرکچر کو، اس سسٹم کو جسٹیفائی کرتے ہیں، ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف آئیڈیالوجی کا لوگ، اس طرح کے آئیڈیاز اور آرگومنٹس کا وہ لوگ بھی استعمال وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو کہ اصل میں اپوزیشن میں ہوتے ہیں، جو کہ ان اسٹرکچرز کے، پولیٹیکل سسٹم، اکنامک سسٹم، دوسری سسٹم کے خلاف اسٹرگل میں ہوتے ہیں۔ تو وہ بھی اپنی اسٹرگل کو، پروپوز ڈسٹریبیوشن آف پاور کو، کہ جس طرح وہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے پاور کو، جس طرح وہ سسٹمز بنائیں گے، جس طرح وہ پروسیجرز بنائیں گے، ان ساری چیزوں کو جسٹیفائی کرتے ہیں آئیڈیالوجی کی بنیاد پر۔ اور یہ آئیڈیاز جو ہے، جتنی بھی آئیڈیاز ہیں، دے آر ایکسیپٹیڈ ٹو بی ٹرو۔ اس طرح کہا جاتا ہے کہ یہ آئیڈیالوجی میں جتنی بھی آئیڈیاز، آرگومنٹس ہم لیتے ہیں، اس کے اوپر ہم سارے لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹرو ہیں، ٹروتھ، وہ ان آئیڈیالوجی کے آرگومنٹس کو وہ ٹروتھ سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی آئیڈیاز ہیں یہ ٹرو ہیں، یہ صرف یہ آئیڈیاز ہیں، یہ آرگومنٹس ہیں جو کہ ٹرو مانے جاتے ہیں۔ رولنگ کلاس جو ہے
وہ دا رولنگ کلاس پروپیگیٹ اٹس اون آئیڈیالوجی ٹو ڈیفینڈ دیئر پاور. اوبیسلی جس طرح میں نے کہا کہ رولنگ کلاس کے لوگ جو ہیں وہ پروپیگیٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ اسٹریمز آف نالج کے ذریعے سے, ڈفرینٹ ویز آف کمیونیکیشن کے ذریعے سے, ڈفرینٹ ایجنٹس آف پولیٹیکل کمیونیکیشن کے ذریعے سے وہ اس چیز کو پروپیگیٹ کرتے ہیں تاکہ اپنی سسٹم کو برقرار یا مینٹین رکھ سکے. اور جو لوگ جو کہ اس کے خلاف ہوتے ہیں, اپوزیشن میں ہوتے ہیں, ریولیوشنریز فار ایگزامپل ہوتے ہیں, وہ اس کے ذریعے سے چیلنج کرتے ہیں اس سسٹم کو اور اچیو کرنا چاہتے ہیں گریٹ گولز کو, جو اپنے لیے وہ کاز سلیکٹ کرتے ہیں. اس کاز کو اچیو کرنے کے لیے وہ آئیڈیالوجی کا سہارا ہمیشہ سے لیتے ہیں. اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس طرح سمجھا جاتا ہے کہ چونکہ صرف اس آئیڈیالوجی کو, اس ٹروتھ کو ٹرو سمجھا جاتا ہے, تو اٹ از اے میٹر آف فیتھ, اٹ ہیز نو سائنٹیفک بیس. یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فیتھ کی بات ہے, ہم اس چیز کے اوپر عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ چیزیں ٹھیک ہیں, وہ چیزیں غلط ہیں, وہ یہ آرگومنٹ ٹھیک ہے, وہ آرگومنٹ غلط ہیں, اور یہ اسی وجہ سے اٹ از اے میٹر آف فیتھ, کیونکہ اس طرح کے آرگومنٹس کو سائنٹیفکلی اس کا سائنٹیفک بیس اس طرح کہا جاتا ہے کہ نہیں ہوتا. A group may invoke ideology to form a government, claim right to rule and procedure for governmental change. ایک گروپ جو ہے جو کہ رولنگ کلاس کے لوگ ہوتے ہیں یا اپوزیشن میں بھی ہوتے ہیں, تو یہ گروپ اس طرح کرتے ہیں کہ آئیڈیالوجی کا سہارا لیتے ہیں تاکہ گورنمنٹ بنا سکیں یا ایگزسٹنگ گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کر سکے, جسٹیفائی کر سکیں. کلیم رائٹ ٹو رول, جس طرح لوگ کلیم کرتے ہیں کہ ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم رول کر سکیں, کیونکہ آئیڈیالوجی کی بنیاد پر ہمارے ساتھ یہ چیزیں جو ہے یہ ریکوائرمنٹس جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں. جس طرح فار ایگزامپل لبرلزم میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ رول کر سکتے ہیں جو کہ ڈیموکریٹک پروسیس سے آتے ہیں, جو کہ لوگوں کے ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں. لیکن کمیونسٹ اور یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل فاشزم میں اس چیز کی بنیاد پر رائٹ ٹو رول کو جسٹیفائی کیا جا سکتا تھا, کیونکہ ہٹلر کہتے تھے یا مسولینی جو ہے وہ کہتے تھے کہ ہم کر سکتے ہیں, ہم ہیروز ہیں, ہم یہ کوالٹیز رکھتے ہیں, وہ کوالٹیز رکھتے ہیں, اسی وجہ سے ہمیں یہ رائٹ حاصل ہے, ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم رول کر سکیں. اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو کہ گورنمنٹل چینج کے پروسیجرز ہوتے ہیں, کچھ جگہوں پر الیکشنز ہوتے ہیں, پاپولر الیکشنز ہوتے ہیں, یونیورسل سفریج کی بات کی جاتی ہے. کچھ جگہوں میں اس طرح رول کو چینج کیا, گورنمنٹ کو چینج اس طرح کیا جاتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ووٹ دیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے رولرز کو یا جتنی بھی چینج کی جتنی بھی پروسیجرز ہیں وہ فالو کرتے ہیں. انسٹیٹیوشنز جو ہے اس کی آئیڈیالوجی کے ذریعے سے, آئیڈیالوجی کی بنیاد پر انسٹیٹیوشنز جو ہے وہ اسٹیبلش بھی کی جاتی ہیں اور انسٹیٹیوشنز کو جسٹیفائی بھی کیا جاتا ہے. یہ اس کے ذریعے سے اس کے ساتھ یہ ہے کہ آئیڈیالوجی جو ہے اٹ از ایکشن اورینٹیڈ, کیونکہ آپ کو ایک کاز پریزنٹ کیا جاتا ہے اور جتنی بھی لوگ ہوتے ہیں وہ اس کاز کو فالو کرتے ہیں, اس کاز کے پیچھے جو ہے وہ اپنی ایکشنز اور اسٹرگل جو ہے یہ جاری رکھتے ہیں. تو آئیڈیالوجی وہ سیٹ اپ آرگومنٹس ہے جس کے ذریعے سے رولنگ کلاس کے لوگ اپنے ایگزسٹنگ اسٹرکچر کو جسٹیفائی کرتے ہیں اور اپوزیشن کے لوگ جو ہے اپنی اسٹرگل کو وہ جسٹیفائی کرتے ہیں اور سسٹم کو چینج کرنا چاہتے ہیں.